बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बरदरान इस्लाम, अल्लाह ताला पारा नंबर 28 सूरह जुमा की आयत नंबर 9, आयत नंबर 10 और आयत नंबर 11 में इरशाद फरमाता है, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुआ फस्अऊ इला ज़िक्रिल्लाहि वज़रुल बै' ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून। फ़इज़ा क़ुदियतिस सलातु फ़ंतशिरू फ़िल अर्ज़ि वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून। व इज़ा रअव तिजारतन अव लहवन इन्फ़द्दू इलैहा व तरकूका क़ाइमा क़ुल मा इंदल्लाहि खैरुम मिनल लहवी व मिनत तिजारा वल्लाहु खैरुर राज़िकीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तर्जमा: चूँकि आज जुमे का दिन है, मुबारक और मुक़द्दस दिन है, इसी दिन के हवाले से सूरह जुमा का ये आखिरी रुकू है जिसकी 3 आयात हैं। इनका तर्जमा अब आप समाअत फरमाएं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ए ईमान वालो, जब जुमे के दिन जुमे की नमाज के लिए अजान दे दी जाए तो फिर अल्लाह ताला के ज़िक्र की तरफ दौड़ पड़ो और कारोबार छोड़ दो। ये तुम्हारे लिए ज़्यादा बेहतर है अगर तुम इल्म रखते हो। बस जब नमाज जुमा अदा कर ली जाए तो ज़मीन में फैल जाओ और अल्लाह ताला का फजल तलाश करो और अल्लाह ताला को बाकसरत याद किया करो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। और जब वो लोग कोई कारोबार या खेल तमाशा देखते हैं तो उसकी तरफ चल पड़ते हैं और आपको खड़ा हुआ छोड़ देते हैं। ए प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमा दें, जो कुछ अल्लाह ताला के पास है वो खेल तमाशे से और कारोबार से ज़्यादा बेहतर है और अल्लाह ताला बेहतरीन रोज़ी अता करने वाला है। ब्रदरन इस्लाम, इन आयात बय्यिनात में अल्लाह तबारक व तआला ने नमाज जुमा की अहमियत को वाज़े किया। फरमाया कि जब जुमे के दिन नमाज जुमा के लिए अजान दे दी जाए, इससे मुराद पहली अजान है। जुमे के दिन 2 अजानें दी जाती हैं। पहली अजान मुराद है कि जब जुमे के दिन पहली अजान कह दी जाए तो फिर कुछ काम करने हैं। हर मुसलमान ने जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान रखता है और कुरान और सुन्नत पर अमल करता है, उसके लिए फिर लाजिम हो जाता है कि ये चंद काम करे। नंबर 1, फस्अऊ इला ज़िक्रिल्लाह, कि तुम अल्लाह ताला के ज़िक्र की तरफ दौड़ पड़ो। यहाँ मुराद नमाज जुमा है, यानी नमाज जुमा की तैयारी करो। दौड़ पड़ने से मुराद सचमुच दौड़ पड़ना मुराद नहीं, मुराद ये है कि तैयारी करो। गुस्ल करना है गुस्ल करो, कपड़े पहनने कपड़े पहनो, खुशबू लगानी है खुशबू लगाओ और नमाज जुमा पढ़ने के लिए चल पड़ो। यानी इसमें फुर्ती दिखाओ, सुस्ती ना करो और दीगर मामलात को छोड़ दो, नज़रअंदाज कर दो, बाद में देखेंगे। वज़रुल बै, और कारोबार को छोड़ दो। एक तो अल्लाह के जिक्र की तरफ चल पड़ो और दूसरा कारोबार छोड़ दो। कारोबार कोई भी है, नाम लेने की ज़रूरत नहीं, कोई भी कारोबार है, किसी भी किस्म का कारोबार है, अल्लाह फरमाता है नमाज जुमा के वक्त उसे छोड़ दो। और फिर साथ ही अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये तुम्हारे लिए ज़्यादा बेहतर होगा अगर तुम इल्म रखते हो। यानी क्या? नमाज जुमा पढ़ना और नमाज जुमा के टाइम अपना कारोबार छोड़ देना, ये तुम्हारे लिए बहुत ही बेहतरीन और शानदार होगा अगर तुम इल्म रखते हो। अगर तुम जाहिल हो तो फिर तुम्हारी मर्जी, वरना अगर तुम इल्म रखते हो तो ये तुम्हारे लिए कहीं ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि दुनिया का कारोबार दुनिया में फ़ायदेमंद है, फिर ख़त्म। और जो अल्लाह ताला से कारोबार बंदा कर रहा है, अल्लाह ताला से सौदा कर रहा है, तो वो हमेशा कायम रहने वाला है और वो कल क़यामत के दिन भी काम आएगा। अगली आयत करीमा में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि जब नमाज जुमा अदा कर ली जाए तो फिर ज़मीन में फैल जाओ। यानी कारोबार पे पाबंदी ख़त्म हो गई। जैसी नमाज जुमा अदा हो गई, जाओ अपनी दुकानें खोलो, अपनी मार्केट खोलो, अपने कारोबार पर चले जाओ, अपने कारखाने और फैक्ट्रियाँ वर्करों के लिए खोल दो। लेकिन इतनी देर तक कोई फैक्ट्री मालिक, कोई कारखानेदार और कोई भी इदारा अपने मुलाजिमीन को पाबंद ना बनाए इस तरह के वो नमाज जुमा भी ना पढ़ सकें। अगर ऐसा करेंगे तो फैक्ट्री मालकान, कारखानेदार, इदारों वाले सब मुजरिम हैं, जिम्मेदार हैं और दुनिया और आखिरत में अल्लाह ताला के गैज़ व गज़ब का निशाना बनेंगे आज या कल। उन्हें चाहिए कि इस हवाले से बिल्कुल कमज़ोरी ना दिखाएं, नमाज जुमा का खुद भी एहतमाम करें और अपने वर्करों को भी मुकम्मल आज़ादी दें, वरना अल्लाह ताला की गिरफ्त किसी वक्त भी उन पर आ सकती है। अल्लाह ताला फरमाता है फिर ज़मीन में फैल जाओ और जाके अल्लाह ताला का फजल तलाश करो। फजल से मुराद यहाँ है रिज्क, जाके रिज्क तलाश करो। अब तुम्हें अल्लाह रिज्क देगा। रोज़ी देने वाला कौन है? अल्लाह ताला। रिज़्क़ के खजाने किसके पास है? अल्लाह के पास है। उससे भागकर, उसकी इबादत छोड़कर, नमाज जुमा को तर्क करके तुम रिज़्क़ हासिल करना चाहते हो। अब जो रिज़्क़ मिलेगा तुम्हारे लिए सुकून का बायस नहीं बनेगा
اور تمہارے لیے امن و امان کا باعث نہیں بنے گا، برکت کا باعث نہیں بنے گا، ذخیرہ آخرت نہیں بنے گا۔ اور جب تم جمعہ پڑھنے کے بعد دوبارہ کاروبار پر چلو گے، اللہ نے پھر اس کو اپنا فضل کہا ہے کہ یہ جو رزق تم کما رہے ہو، رزق حلال، زمین میں پھیل جاؤ، اپنے کاروباروں پر چلے جاؤ اور اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرو، یعنی رزق تلاش کرو، تو پھر اللہ تعالیٰ بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے۔ اور ساتھ ہی اللہ نے نصیحت کر دی کہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کیا کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، کیونکہ وہ تمہارا اللہ ہے، وہ تمہارا پروردگار ہے، اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، ہر چیز سے بڑھ کر اس کا حق تمہارے اوپر ہے، لہٰذا اللہ کو نہ بھولا کرو، جس نے یہ کائنات بنائی اور خود تمہیں بنایا اور تمہارے ایک ایک پرزے اور عضو کو اللہ نے بنایا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کو نہ بھولا کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ آخری آیت کے اندر یہ ارشاد فرمایا، عام طور پہ لوگوں کی عادت ہے کہ جب نماز جمعہ کا بھی ٹائم ہو اور ادھر کاروبار بھی چل پڑے یا کوئی کھیل تماشا چل رہا ہو، جس طرح آج کل کرکٹ میچ، ہاکی میچ، اس طرح کی چیزیں، یعنی ایک طرف کاروبار جوبن پر ہے، مارکیٹ میں گہما گہمی ہے، اور دوسری طرف کھیل تماشا چل رہا ہے کوئی بڑا، جس طرح کہ آج کل کرکٹ کے دیوانوں کی حالت زار آپ کو نظر آتی ہے کہ بیچارے لکڑ کے بلے اور کاک کی گیندوں کے اندر ہی گم ہو گئے اور برا حال ہو گیا۔ وہ جن ہاتھوں میں اے حق حق کبھی تلوار ہوتی تھی، ان ہاتھوں میں کنگھی، آئینہ یا پھر گیند بلہ ہے۔ یہ صورتحال ہماری بن چکی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب ان کی عادت یہ ہے، یعنی غافل لوگوں کی، جو نماز جمعہ کی پرواہ نہ کرنے والے، ان کی بات اللہ بتا رہا ہے کہ جب یہ کوئی کاروبار دیکھتے ہیں، اسی طرح کوئی کھیل تماشا دیکھتے ہیں، تو نماز جمعہ کو چھوڑ کر اس کی طرف چل پڑتے ہیں کہ چلو کاروبار میں بڑا جو ہے جوبن ہے، ہم بھی کاروبار کر لیتے ہیں، کما لیتے ہیں، اور کھیل تماشا چل رہا ہے یار، جمعہ تو پڑھتے ہی رہتے ہیں اور سنتے ہی رہتے ہیں جمعے کا بیان، تو چلتے ہیں کھیل تماشا دیکھتے ہیں، خود کھیلتے ہیں اور جا کے کرکٹ میچ کمنٹری سنتے ہیں۔ یہ جو حرکتیں یا کوئی بھی ایسی حرکت جو نماز جمعہ سے غافل کر دے، کوئی بھی وہ کھیل تماشا ہے، میں نے چند ایک کی مثالیں دی ہیں، اللہ فرماتا ہے، اور یہ پھر امام مسجد جو ہے یا جو جمعہ پڑھانے والا ہے یا خطبہ دینے والا ہے، اسے کھڑا ہوا چھوڑ جاتے ہیں، یعنی وہ اکیلا رہ گیا یا دو چار بندے اس کے ساتھ رہ گئے، اور یہ بڑے سیانے بن کر اپنے کاروبار کو چمکانے میں لگے ہوئے ہیں اور کھیل تماشے میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ جو بڑے چلاک بن رہے ہیں، یہ بہت بڑا اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ ان کی چالاکی جو ہے وہ بالکل ختم ہو جائے گی جب یہ قبر کے اندر آئیں گے، قیامت کے دن آئیں گے اور اللہ تعالیٰ کا سامنا کرنا پڑیں گے، تو پھر ان کی چالاکی ساری کی ساری گم ہو جائے گی، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ نے ساتھ ہی بتا دیا، یاد رکھو اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو یہ بات بتا دو، جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے نا، انعامات، نعمتیں، وہ تمہارے اس کھیل تماشے سے اور یہ جو تم کاروبار اٹھائے پھر رہے ہو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے، یہ جو کاروبار چاہے کروڑوں میں ہے، چاہے لاکھوں میں، چاہے اربوں میں، یہ جو تم کاروبار اٹھائے پھر رہے ہو، اور یہ جو کھیل تماشا جس میں حکمران بھی لگے ہوئے ہیں، تم بھی لگے ہوئے ہو، اور حکمرانوں نے پوری قوم کو کھیل تماشے پر لگایا ہوا ہے اور نوجوانوں کو آوارہ بنانے پر پوری تیاری کر رہے ہیں، نہ ان کی کوئی تربیت، نہ ان کی ٹریننگ، نہ ان کو کوئی جو ہے مجاہد بننے کا کوئی راستہ ان کو دکھاتے ہیں تاکہ بر وقت وہ کبھی جب فوج کو ضرورت پڑے تو ان کے کام آئے۔ نوجوانوں کو آوارہ بنانے میں لگے ہوئے ہیں یہ سارے لوگ، کھیل تماشا کرنے والے اور کاروبار کرنے والے، نماز جمعہ چھوڑ کر اور اسے ضائع کر کے۔ یہ سب سن لیں، اللہ تعالیٰ کے پاس جو کچھ ہے وہ زیادہ بہتر ہے ان کھیل تماشوں سے اور اس کاروبار سے اور اس تجارت سے اور اس بزنس سے اور اس معیشت سے جس کی بھیک تم IMF سے مانگتے ہو، کبھی ورلڈ بینک سے مانگتے ہو، کبھی دولت مشترکہ سے مانگتے ہو، کبھی کسی کے سامنے جھولیاں پھیلاتے ہو۔ جھولیاں ادھر نہیں بھریں گی، جھولیاں اس کے سامنے بھریں گی جس نے تمہیں یہ ملک دیا ہے اور جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، وہ تمہاری جھولیاں بھرے گا۔ ادھر آؤ، جھولیاں یہاں بھری جاتی ہیں، کافروں سے مانگ مانگ کر جھولیاں نہیں بھری جائیں گی۔ آخر میں اللہ نے وہ بات کہہ کے بات مکمل کر دی جس کے لیے ہم سارے مرے جا رہے ہیں کہ میں رزق مجھے زیادہ ہے، پیسہ زیادہ ہے، بزنس اچھا ملے، کاروبار اچھا ملے، مکان اچھا بنا لوں، اچھی گاڑی لے لوں، میں یہاں پہنچ جاؤں، میں وہاں پہنچ جاؤں، فلانی سکیم میں پلاٹ لے لوں۔ سب کا اللہ تعالیٰ نے ایک ہی جواب دیا ہے، واللہ خیر الرازقین۔ روزی کس کے پاس ہے؟ رزق تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو، پھر کاروبار کرو، اللہ کی عبادات کو پورا کرو، پھر کاروبار کرو، پھر دیکھیں جتنا بھی تمہیں ملے گا تمہاری زندگی میں سکون آ جائے گا، امن آ جائے گا، اللہ دیتا چلا جائے گا، تم مانگتے چلے جاؤ گے، دنیا بھی کامیاب اور آخرت بھی کامیاب۔ واللہ خیر الرازقین، اور اللہ تعالیٰ بہترین روزی دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے بہتر روزی کوئی نہیں دے سکتا، نہ کسی فرد کو، نہ کسی ادارے کو، نہ کسی ملک کو۔ پاکستان کے حکمرانوں کو بھی اور جو پالیسیاں بنانے والے وزیر خزانہ ہے، ایسے لوگوں کو بھی آنکھیں کھولنی چاہیے۔ بھیک مانگنے 77 سال ہو گئے، اللہ سے بھیک مانگو اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جھولیاں پھیلاؤ، اللہ کے دین کو نافذ کرو، نماز جمعہ کا اہتمام کرو اور جمعے کی چھٹی کو بحال کرو، اور پورے ملک کے اندر نماز جمعہ کا اہتمام کیا جائے،
اور اعلانات ہوں اور سارا سلسلہ ہو، وزیر اعظم، گورنر، صدر سرعام نماز جمعہ ادا کرے، بلکہ اپنے چہروں پر داڑیاں رکھیں اور علم حاصل کریں اور جا کے جمعے کی جماعتیں کروائیں۔ یہ تمہارے اوپر فرض ہے، جمعے کی جماعت اصل کرانا یہ ملک کے سربراہ کا کام ہے۔ یہ باقی ائمہ حضرات تو مجبوراً بیچارے آئے کہ چونکہ کوئی راستہ نہیں بچا تو یہ اب جماعتیں کرواتے ہیں تاکہ نماز ضائع نہ ہو جائے، ورنہ اصل کام یہ کہ صدر جمعے کی جماعت کروائے اپنے دائرہ کار میں، وزیر اعظم، چیف آف آرمی سٹاف، ایس ایچ او علاقے کا متعلقہ گراؤنڈ کے اندر جمعے کی نماز با جماعت کا اہتمام کروائے۔ اصل کام تو یہ، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کس طرح جھولیاں بھرتا ہے اور کس طرح رزق کے خزانے دیتا ہے، اور جس پاکستان کی ترقی کے لیے مرے جا رہے ہیں وہ پاکستان ایسے ترقی کرے گا جیسے ترقی کرنے کا حق ہے، اور انشاءاللہ ایسے آگے جائے گا اور پوری دنیا کے مسلمانوں کی قیادت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح بات کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔